الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، میں آج تھوڑی سی گفتگو کروں گا ایک عظیم رات کی متعلق کہ جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور جس کے متعلق اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے افضل ہے، اور اس کے اندر جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ عظیم رات ہے، اور جب اس 1000 مہینے کا حساب لگایا تو یہ 83 سال سے بھی افضل بنتی ہے اس کی عبادت۔ 83 سال اگر کوئی انسان، 83 سال ایک عمر ہوتی ہے انسان کی، اگر کوئی انسان 83 سال تک لگاتار اللہ کی عبادت کرے اور اس اللہ کی عبادت کے اندر ذرا بھی اس نے کوتاہی اور کمی نہ کی ہو، 83 سال کے اندر ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد کے اندر اس نے ضائع نہ کیا ہو، اور ایک بندہ اس لیلۃ القدر کو رات کو پا کر کے اللہ کی عبادت کر لے ایمان کی حالت کے اندر ثواب کی نیت سے، تو گویا کہ اس نے 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کی ہے، اور اس کی عبادت ایک رات کی عبادت اس 83 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے۔ تو یہ عظیم ترین رات ہے، اس کو ہم نے پانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کو ہم سو کر کے ہم نے نہیں گزارنا۔ اور یہ لیلۃ القدر ہے کب، وہ بھی اللہ کا قرآن سے ہم پوچھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے بے شک اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل کیا۔ تو گویا کہ شہر رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمانے کا یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی اسی رمضان کے مہینے کے اندر ہے۔ تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی راتوں کے اندر تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو، یعنی کہ 21ویں کی رات ہے، اور 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی، اور 29ویں کی رات ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے اس رات کی عبادت کر لے، ان 5 راتوں کے اندر وہ جاگ لے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہے، نوافل پڑھے اور دعا کے اندر مشغول رہے، تو وہ اس رات کی عبادت کو وہ پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے کی ہمیں توفیق بخشے، اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اس کو تلاش کرنا ہے، اور ان 5 راتوں کو اپنے آپ کو بھی جگائیں، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مسلمانوں، ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم نے ان کو بھی بتانا ہے، اور اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو بھی بتائیں کہ میرے بھائی، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی عظیم ترین رات ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ تو 27ویں کی رات سے متعلق بھی روایت آتی ہے، تو لیکن آپ جب اس 5 راتوں کے اندر آپ عبادت اللہ کی کر لیں گے، کیونکہ یہ بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 27ویں کی رات بھی اس کے اندر آ جائے گی، تو آپ اس کو انشاءاللہ آپ کو یہ رات نصیب ہو جائے گی۔ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عظیم کو اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ 1000 مہینے سے اس کی عبادت افضل ہے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں رحمت اور برکت لے کر کے۔ اور چوتھی اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور پانچویں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے لیے پوری ایک سورت نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ تو یہ بڑی عظیم ترین رات ہے میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، میرے بیٹیوں، اس کو ضائع نہیں کرنا، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور گڑ گڑا کر کے دعائیں کریں خصوصی طور پہ، اور خصوصی طور پہ دعائیں یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھ کر کے پھر اللہ سے گڑ گڑا کر کے مانگیں، جنت الفردوس کا سوال کریں کہ وہ جنت کے جس کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں اور انسان وہاں کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور طرح طرح کی وہاں نعمتیں ہیں۔ اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ جس کا عذاب اتنا سخت ہے کہ چمٹ جانے والا ہے اور اس کے اندر آگ ہی آگ ہے اور طرح طرح کے عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کرے۔ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو پانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو کون سی دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا بھی آپ یاد کر لیں، اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دعا کو بھی ملائیں اور اس اللہ کی عبادت کے اندر اس کو مشغول رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں کو خود بھی جاگتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور ان کو بھی کہتے کہ عبادت کریں۔ وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے بھی عبادت کرتے اللہ کی عبادت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو ضائع نہ کریں، یہ زندگی کی قیمتی ترین، سال کی قیمتی ترین رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت سے محروم نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے جو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس عطا کر دے جو بہترین جگہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔